محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کر رہے ہیں۔ ایوان اوقاف لاہور میں بھی چاند دیکھا جائے گا۔ محکمہ اوقاف اور محکمہ موسمیات کے نمائندے موجود۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، 7 سے 10 محرم الحرام تک ڈبل سواری پر پابندی۔ محکمہ داخلہ نے سیکریٹریٹ میں کنٹرول روم قائم کر دیا۔ ادھر محکمہ داخلہ پنجاب نے موبائل فون سروس جام کرنے کی تجویز وفاق کو بھجوا دی۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 900 روپے کا ملے گا۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1800 مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نئی قیمتوں کی منظوری دے دی۔ نئے ایکٹ کے تحت قیمتوں کا اطلاق ہوگا۔ مہنگا آٹا بیچنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایات۔ ود ہولڈنگ ٹیکس نامنظور، فلور ملز مالکان کا 11 جولائی کو آٹے کی سپلائی بند کرنے کا اعلان۔ 10 جولائی کو واشنگ بند ہوگی۔ جمعرات سے ملک بھر میں آٹے کی سپلائی روک دیں گے۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس۔ عاصم رضا کی حکومت کو ٹیکس واپس لینے کے لیے 4 دن کی مہلت۔ ٹیکسوں کا طوفان، بچوں کے والدین پریشان۔ ڈبے کا دودھ 100 روپے لیٹر تک مہنگا۔ 1 پاؤ دودھ کا ڈبہ 20 روپے بڑھ گیا۔ قیمت 70 سے 90 روپے ہو گئی۔ 1 لیٹر معیاری دودھ کے دام 260 سے 360 روپے تک جا پہنچے۔ حکومت نے بجٹ میں دودھ پر 18% جی ایس ٹی لگایا۔ سب کو فائلر بنا دیا، کمائیں گے نہیں تو ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ ایس ایم تنویر کا حکومت سے سوال۔ ایف پی سی سی آئی کے تحت تقریب۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی شریک۔ گوہر اعجاز سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت بورڈ آف گورننس کا اجلاس۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ کرکٹ کی بحالی سمیت دیگر امور بھی زیر غور آئے۔ نئے مالی سال میں ترقیاتی بجٹ کو چوتھا گیئر لگے گا۔ پہلے کوارٹر میں 100% بجٹ جاری کرنے کا فیصلہ۔ 300 ارب سے زائد کا فنڈ جاری کیا جائے گا۔ لاہور کو جاری ترقیاتی کاموں کے لیے 20 ارب سے زائد جاری ہوں گے۔ محکمہ خزانہ پنجاب کو فنڈز کے اجرا کی سفارشات بھجوا دی گئیں۔ پاکستان کارپوریٹ کنسورشیم کے لیے سی بی ڈی میں پلاٹ۔ کائٹ ڈسٹرکٹ میں پرائم پلاٹس کے مالکانہ حقوق دینے کی تقریب۔ چیئرمین بورڈ سی بی ڈی پنجاب اصفر علی ناصر، افتتاح کے رہنما گوہر اعجاز کی شرکت۔ میاں عامر محمود، نعیم بٹ، میاں احسان بھی شریک تھے۔ گوہر اعجاز نے کہا سی بی ڈی اپنی نوعیت کا ایک منفرد منصوبہ ہے۔ سرمایہ کار ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بادلوں کی ایک اور طوفانی اننگز لاہور میں جل تھل ایک کر دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اپر مال، میاں میر روڈ، دھرمپورہ روڈ پر پانی جمع رہا۔ گلشن راوی، مال روڈ، جیل روڈ، کوٹ لکھپت، جوہر ٹاؤن پانی پانی ہو گئے۔ اقبال ٹاؤن میں سب سے زیادہ 56 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ گلشن راوی 50، تاجپورہ میں 47 میٹر بارش ہوئی۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد اور ایم ڈی واسا غفران احمد نے نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کا جائزہ لیا۔ شہر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی بھر گیا۔ فیروز پور روڈ سے نکاسی آب نہ ہونے سے پریشانی۔ چنگی امر صدوق کینٹی سٹاپ کی گلیاں تالاب بن گئیں۔ نواز موڑ، محلہ طیب ٹاؤن، عامر ٹاؤن میں پانی جمع۔ ارشد کالونی، رائے ونڈ میں بارش کا پانی گھروں میں داخل۔ لوگ اپنی مددات کے تحت گھروں سے پانی نکالتے رہے۔ فتح گڑھ کی غوثیہ کالونی تالاب بن گئی۔ نظام زندگی مفلوج۔ شملہ پہاڑی کے قریب تیز رفتار رکشہ الٹ گیا۔ مسافر خاتون اور اس کی بچی زخمی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران 244 ٹریفک حادثات رپورٹ۔ مجموعی طور پر 268 افراد زخمی ہوئے۔ 101 شدید زخمیوں کو مقامی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ انجیکشن اواسٹن سے آنکھوں کی بینائی جانے کا معاملہ۔ حکومت نے انجیکشن اواسٹن کے دوبارہ استعمال کی اجازت دے دی۔ محکمہ صحت نے SOPs جاری کر دیے۔ انجیکشن کی ڈسپینسنگ کے بعد ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی، صرف آپریشن تھیٹر میں استعمال کیا جا سکے گا۔ ماضی میں انجیکشن لگانے سے 70 کے قریب افراد کی بینائی متاثر ہوئی تھی۔ MBBS کا نیا نصاب جاری۔ ایمرجنسی میڈیسن کو بھی نصاب کا حصہ بنا دیا گیا۔ فیملی میڈیسن بھی پہلی مرتبہ MBBS کے نصاب میں شامل۔
پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کے مطابق MBBS کے نئے نصاب میں 6200 اسٹڈی آورز ہوں گے۔ جوہر ٹاؤن میں مبینہ طور پر غیر قانونی تعمیرات کی مسماری۔ جوہر ٹاؤن سی بلاک کچی آبادی میں گھر مسمار کرنے کے خلاف شہری سراپا احتجاج۔ انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، بولے LDA نے بغیر نوٹس متعدد گھر مسمار کر دیے۔ ادھر راوی زون میں ریگولیشن ونگ اور اسٹیٹ برانچ کی کارروائی، قبضہ مافیا سے کروڑوں روپے کی سرکاری راضی واگزار۔ GT روڈ شاہدرہ میں آپریشن، قبضہ کی گئی 5 مرلے سرکاری راضی واگزار۔ شہری گھر بیٹھے نقشہ جات جمع کرا سکیں گے، LDA کا شہریوں کو نئی سہولیات دینے کا فیصلہ۔ شہری نقشے کی 4 کاپیاں درخواست اور قوائف اپلوڈ کریں گے، منظوری ملتے ہی چالان جنریٹ ہوگا، کمپیوٹر پورٹل سے ڈاؤن لوڈ کر کے چالان جمع کرایا جائے گا، منظور شدہ نقشہ بذریعہ کوریئر مل سکے گا۔ بانی PTI کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت پر فیصلہ محفوظ، عدالت 9 جولائی کو ضمانتوں پر فیصلہ سنائے گی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں بھی فریقین کے دلائل مکمل، عدالت نے سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ ڈیفالٹر 4 شہریوں کی 68 کنال 5 مرلے کی جائیدادیں نیلام کرنے کا حکم، بینکنگ عدالت نے نیلامی کے لیے 9 جولائی کی تاریخ مقرر کر دی۔ ملزمان نے کاروبار کے لیے قرض لیا، جائیدادیں رہن رکھوائیں، قرض کی عدم ادائیگی پر 4 شہریوں کو ڈیفالٹر قرار دیا گیا۔ ہونہار میرٹ اسکالرشپ پروگرام کی منظوری، اسکالرشپ کی تعداد 4000 سے بڑھا کر 25000 کرنے کی ہدایت۔ BS کرنے والے طلباء کی 100% اسکالرشپ سے ادا ہوں گے، سرکاری اور 8 منتخب پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے طلباء شامل ہوں گے۔ حمزہ شہباز NA 118 میں ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل کے لیے متحرک، وزیر اعلیٰ کو 2 ارب کی اسکیموں کو سالانہ پروگرام میں شامل کرنے کی درخواست۔ سیوریج واٹر سپلائی، نئے ٹیوب ویل، واٹر فلٹریشن پلانٹس کی اسکیموں کو شامل کرنے کی درخواست۔ اپوزیشن اسمبلی کے باہر شوق سے احتجاج کرے، پورے معاشرے میں منفی اثر پڑے گا، سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا، اصلاحات کرنا ہوں گی۔ ایکسپو سینٹر میں قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، تعلیمی نمائش کا افتتاح بھی کیا۔ وزیر اعظم کی آپریشن عزم استحکام پر آل پارٹیز کانفرنس، کاف لیگ کا APC میں بھرپور شرکت کا فیصلہ۔ صدر پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت حسین نے گرین سگنل دے دیا۔ چودھری شافع حسین کہتے ہیں دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے جس سے مل کر نمٹنا ہوگا۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کا PDMA ہیڈ آفس کا دورہ، کنٹرول روم سے موسم کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ DG عرفان علی کاتیا نے مونسون بارشوں اور دریاؤں کی صورتحال کا بتایا۔ سیکرٹری PND آصف طفیل کی زیر صدارت اجلاس، ڈویژنل، ضلعی اور ہیڈ کوارٹرز افسران کی شرکت۔ ADP میں شامل اسکیموں کی منظوری کے عمل کا جائزہ، 31 جولائی تک PC1 مکمل کرنے کی ہدایات۔ سینئر لیگی رہنما حافظ نعمان کی سابق بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات، چودھری مولاداد، نصیر بٹ، میاں عاطف کی شرکت۔ میاں حفیظ، مفتی معظم نوید صوفی سے حلقے کے مسائل اور حل پر بات۔ محرم میں فول پروف انتظامات کے لیے سیکیورٹی ڈیوٹی فائنل، ضلعی پولیس، ایلیٹ فورس، پنجاب کانسٹیبلری بھی سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دے گی۔ لاہور میں 15 سمیت 232 ریزرو سیکیورٹی موجود ہوگی، تمام ریزرو 5 محرم کو متعلقہ اضلاع میں رپورٹ کریں گی۔ CCPO لاہور کی زیر صدارت اجلاس، ماڈل ٹاؤن اور صدر ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ محرم میں امن و امان کے لیے منتظمین سے رابطے میں رہنے کی ہدایت، بولے افسران سائلین کے لیے اپنے دفاتر کے دروازے کھلے رکھیں۔ SP سٹی قاضی علی رضا کی زیر صدارت اجلاس، محرم الحرام کی سیکیورٹی انتظامات، جرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ادھر SP ڈولفن شاہمیر خالد کا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، محرم کی سیکیورٹی ڈیوٹی اور گشت کے دوران منتظمین، جلوس و مجالس سے رابطے میں رہنے کی ہدایات۔
لاہور چیمبر کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی. فیروزپور روڈ انڈسٹریل ویلفیئر آرگنائزیشن کا فاؤنڈر گروپ کی حمایت کا اعلان. پی سی ہوٹل میں تقریب. چیئرمین فاؤنڈرز گروپ میاں مصباح الرحمان، صدر لاہور چیمبر کاشف انور، سابق صدر شیخ آصف نے شرکت کی. بحریہ انٹرنیشنل ہسپتال میں جدید الٹراسونک مشینری پر ورکشاپ. میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر احد قیوم سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئی. جدید مشینوں سے آپریشن، امیج کے حصول اور اینکولوجی کا بتایا.